زرش کو ہدایت دے کر چاروں ریٹائرڈ دوست اپنی چھڑیاں سنبھالتے اس بدمعاش کی جانب بڑھے۔ اسامہ اپنی حالت پہ قابو پا چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے ابھی بھی پانی بہہ رہا تھا اور وہ اپنی تکلیف کو پس پشت ڈالتے ہوئے تیزی سے اوزی کی جانب بڑھا، جو تکلیف سے گھاس میں لوٹے لگا رہا تھا۔ اوزی کے پاس ہی درد سے تڑپتا منا چھولے والا تڑپ رہا تھا۔ اسامہ نے پیار سے اسے پچکارا، پھر قریب چلتے فوارے میں اس کو لے گیا۔ اوزی مائی بیبی! مرچوں سے نابینا ہوا منا چھولے والا چلایا، ایس پی تجھے اللہ کا واسطہ میری مدد کرو، میں مر رہا ہوں۔ اوزی کی آنکھیں دھلوا کر ایس پی اسامہ واپس منا چھولے والے کے پاس آیا۔ ابھی اس کو ہاتھ لگایا ہی تھا کہ چند ضعیف غصہ میں بھرے افراد اس کے پاس آئے۔ شمشی صاحب بھڑکے، تم نے ہماری بچی کو ڈرایا دھمکایا؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولا، جناب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کی بچی نے ہم پر حملہ کیا ہے، مگر سارے بزرگوار اسے گھیرے کھڑے تھے اور اس کی سننے کو بالکل تیار نہیں تھے۔ ارے اللہ کا واسطہ کوئی مجھے ہسپتال لے جاؤ۔ منا چھولے والا کراہا، مگر نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ ابھی بحث جاری ہی تھی کہ حوالدار ڈنڈا پکڑے اپنی پینٹ سنبھالتے زرش کے ساتھ وقوع پر تھا۔ زرش گویا ہوئی گرفتار کر لیں اسے، یہ ہے وہ بدمعاش اور یہ کتا بھی شاید اسی کا ہے جو لڑکیوں کو ڈراتا ہے۔ حوالدار نے اسامہ کو دیکھا اور ایک زوردار سلیوٹ مارا۔ سر آپ ادھر! اسامہ نے اپنی سرخ آنکھوں سے فساد کی جڑ زرش کو گھورا اور سب سے معذرت کرتا منا چھولے والے کو گریبان سے پکڑ کر اوزی کے ساتھ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اسامہ ایک ہاتھ سے منا چھولے والے کو پکڑے تیز قدموں سے چلتا پارک سے باہر نکل گیا۔ اوزی بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، تبھی منا چھولے والے کو ٹھوکر لگی۔ خدا کا واسطہ ایس پی مجھ اندھے پر رحم کرو، آہستہ چلو یار، مجھے اندھے پن کا کوئی تجربہ نہیں ہے، چوٹ لگ جائے گی۔ اسامہ گھرایا، خاموش اندھے، ورنہ یہی گاڑ دوں گا۔ گھر پہنچ کر اسامہ نے گیٹ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ اکرم جو باہر پورچ میں اسامہ کی جیب پر کپڑا مار رہا تھا، نہیں حال سے بے حال سرخ آنکھیں اور اس سے بہتا پانی دیکھ کر چونک گیا اور قریب آیا۔ اسامہ بھائی نصیب دشمنا، کیا ہوا؟ کس کا انتقال ہو گیا؟ اسامہ نے منا چھولے والے کو گانس پر دھکا دیا۔ اوزی مائی بوائے، اس کا خیال رکھنا، یہ یہاں سے ہلنے نہ پائے۔ اکرم منا چھولے والے کو گھاس کو ٹٹولتے دیکھ کر بولا، اسامہ بھائی یہ غریب بیچارہ اندھا کون ہے؟ اکرم خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ اور میرے کمرے میں آئی ڈراپس لے کر آؤ۔ اسامہ دھاڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ منا چھولے والا گھاس کو ٹٹولتے ٹٹولتے اوزی کے قدموں تک پہنچ گیا۔ ایس پی تجھے اللہ کا واسطہ مجھے ہسپتال لے جا، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، اندھے کو کون لڑکی دے گا؟ میری توبہ، میرے باپ دادا، وہ گڑگڑایا کی توبہ! اب کبھی بھی تیرے علاقے میں واردات نہیں کروں گا۔ اکرم نے دور سے یہ دلخراش منظر دیکھا اور تعصب سے سر ہلاتا اندر چلا گیا۔ اسامہ یونیفارم پہن کر تیار ہو کر نیچے آیا تو ممی ڈیڈی ناشتے پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سنجیدگی سے سلام کرتا کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم ممی ڈیڈی۔ وسیم صاحب اور بیگم وسیم نے حیرانگی سے اس کا سرخ چہرہ اور لال آنکھیں دیکھیں۔ اسامہ بیٹے کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے اسامہ کچھ جواب دیتا اکرم تیزی سے اس کے پاس آیا۔ اسامہ بھائی وہ اندھا آپ کو پکارے جا رہا ہے۔ کون اندھا؟ مسز وسیم چونکی اور اٹھ کر باہر کی جانب بڑھیں۔ ممی پلیز، وہ ایک خطرناک مجرم ہے جسے میں ابھی اپنے ساتھ تھانے لے کر جاؤں گا۔ پر مسز وسیم سنی انسنی کرتی پورچ کی جانب چلی گئیں۔ ان کو دیکھا دیکھی وسیم صاحب بھی اٹھ گئے۔ اسامہ بے بسی سے سر دھنتا ان کے پیچھے آپ کا جہاں اس کی پیاری راج دلاری ممی منا چھولے والے سے تفتیش شروع کر چکی تھی۔ مسز وسیم جب باہر پہنچی تو دیکھا ایک دبلا پتلا تیلی نما آدمی ہاتھ اٹھا اٹھا کر معافیاں مانگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح بہہ رہے تھے۔ ایس پی مجھے معاف کر دو، ڈاکٹر کے لے جاؤ، میری آنکھیں، ہائے ربا میری آنکھیں! مسز وسیم اس کے پاس جا کر گویا ہوئیں۔ کون ہو تم اور اسامہ نے تمہیں کیوں پکڑا؟ ہائے بیگم صاحبہ، میں منا چھولے والا ہوں۔ ایس پی صاحب صبح سویرے پارک میں ایک لڑکی کا ہاتھ زور زبردستی تھامے کھڑے منا بڑے مسکین انداز میں کراہ کر بولا تھا، میں پاس گیا تو میری یہ حالت کر دی۔ مسز وسیم شوق کی کیفیت میں مڑی۔ اسامہ غضب
خدا کا شادی کے لیے راضی نہیں ہو اور پرائی لڑکیوں کے ہاتھ پکڑتے ہو، شرم کرو، بس فیصلہ ہو گیا، میں آج ہی تمہارا رشتہ مسز وسیم اسامہ کو گھورتے ہوئے اندر چلی گئیں لے کر جا رہی ہوں۔ اسامہ نے ڈیڈ کو مدد کے لیے دیکھا پر وہ بھی تعصب سے سر نفی میں ہلاتے اندر چلے گئے۔ اسامہ نے منا چھوڑے والے کو گردن سے پکڑ کر جیپ میں ڈالا اور تھانے روانہ ہو گیا۔ زرش سارے راستے اپنے دادا کی لان تان سنتے گھر پہنچی، جہاں حسب روایت سامنے گارڈن میں احمد اور عالیہ چائے پی رہے تھے اور ساتھ ساتھ دادا پوتی کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ احمد، آج تو زرش نے پھر ہماری ناک کٹوا دی، قسم خدا کا ایک پولیس آفیسر پر حملہ کیا۔ عالیہ دہل کر سینے پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ حملہ؟ کیا کہہ رہے ہیں ابا جان؟ زرش تیزی سے اپنے بابا احمد صاحب کی جانب بڑھی۔ بابا دیکھیں نا، دادا ابو ناحق خفا ہو رہے ہیں، مجھے کیا پتا تھا وہ آدمی پولیس آفیسر ہے، وہ خبیث کتا آج پھر آ گیا تھا، میں نے تو صرف، زرش روحان سے لہجے میں بولی، اپنا سیلف ڈیفینس کیا تھا۔ عالیہ نے عاجز آ کر پوچھا، آخر ہوا کیا ہے؟ بہو تمہاری لڑکی نے ایک پولیس آفیسر کی آنکھ میں مرچیں جھونکی ہیں۔ وہ تو آفیسر بھلا مانس انسان تھا جو زرش کو گرفتار نہیں کیا۔ دادا ابو، سارا قصور اس خبیث کتے کا ہے، اور اگر اب وہ کتے کا بچہ مجھے کہیں مل گیا نا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ظفر صاحب نے مکھی اڑائی ہو نہیں، محترمہ کتا دیکھ کر تو سانس لینا بھول جاتی ہیں، بڑی آئی کتا مارنے والی۔ شام ڈل رہی تھی جب مٹھائی اور پھلوں کے ٹوکرے سے لدی بھدی مسز وسیم اپنے ہینڈسم ریٹائرڈ کمشنر وسیم کے ساتھ زرش کے گھر کے باہر کھڑی بیل بجا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز آئی۔ زرش نے پوچھا، کون ہے؟ بیٹا، ہمیں زرش سے ملنا ہے۔ زرش نے آئی ہول سے جھانکا تو گروسری اسٹور والی آنٹی نظر آئیں۔ فوراً دروازہ کھولا۔ السلام علیکم آنٹی۔ انہوں نے بڑے پیار سے گلابی لباس میں ملبوس گڑیا سی زرش کو دیکھا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ اتنے میں ظفر صاحب، جو بیل کی آواز سن کر ادھر ہی آ رہے تھے، وسیم صاحب کو دیکھ کر چونک گئے اور بڑی گرم جوشی سے آگے بڑھے۔ مسٹر وسیم، واٹ اے سرپرائز! وسیم صاحب بھی ریٹائرڈ میجر ظفر کو دیکھ کر حیران تھے۔ ماضی میں وہ ایک مشن پر ایک ساتھ کام کر چکے تھے۔ ظفر صاحب ان کے سینئر میں سے تھے۔ ظفر صاحب ان کو لے کر اندر چلے، پیچھے پیچھے اکرم مٹھائی اور پھلوں چلے آئے اندر، اور زرش جا کر اپنے بابا اور امی کو بلاؤ کے ٹوکرے لیے آ رہا تھا۔ اندر پہنچ کر تعارف کی رسم کے بعد سب گل مل گئے۔ پرتکلف چائے کے بعد مسز وسیم نے اپنا مدعا بیان کیا۔ ظفر صاحب نے آپ کی پوتی زرش سے گروسری اسٹور میں ملی تھی، اور یہ معصوم بچی مجھے اپنے بیٹے کے لیے بے حد پسند آئی ہے، میں آپ سے اس کا رشتہ مانگنے آئی ہوں۔ سب چونک گئے اور مسز وسیم اور وسیم صاحب انہیں اسامہ کے بارے میں بتانے لگے۔ دیکھیں، پرسوں سے رمضان شروع ہو رہے ہیں، آپ لوگ کل ہی ہمارے گھر آ جائیں، اسامہ سے مل لیں، اپنی تسلی کر لیں تو ہم رسم ادا کر لیں گے اور عید پر انشاءاللہ نکاح رکھ لیتے ہیں۔ مزید چند باتوں کے بعد انہوں نے اجازت چاہی اور زرش کو بلوایا۔ زرش کے ہاتھوں میں ہزاروں کے نوٹ تھما کر مسز وسیم نے پیار سے اس کا ماتھا چوما، جو حیرانی، اچھا زرش بیٹا، اب ہم چلتے ہیں، سے کبھی نوٹ تو کبھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ مسز وسیم نے چلتے چلتے پوچھا، ارے ہاں، یاد آیا بیٹی، اس خبیث کتے کا کیا ہوا؟ کیا تم نے مرچیں استعمال کیں؟ جی آنٹی، آج ملا تھا اوپر مرچیں، غلطی سے اس کے ساتھ جو خڑوس آدمی تھا اس کی آنکھوں میں بھی چلی گئیں۔ تب سے دادا ابو زرش نے اپنا دکھڑا رویا ڈانٹے جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر زرش، ظفر صاحب آپ پلیز ہماری گڑیا سے ناراض نہ ہوں، جب وہ کتا اتنا خبیث ہے تو اس کا مالک تو مہا خبیث ہوگا، کی طرف مڑیں۔ اچھا کیا جو دونوں کو سبق سکھا دیا۔ پھر سب سے اجازت لے کر وہ دونوں روانہ ہوئے۔ اگلے دن عالیہ اور احمد ظفر صاحب کے ساتھ جا کر اسامہ سے مل آئے۔ ظفر صاحب کو اسامہ دیکھا سا لگا، پر وہ اسے پہچان نہیں سکے۔ دوسری طرف اسامہ بھی انہیں نہیں پہچانا، کیونکہ جب پہلی بار وہ پارک میں ملا تھا تو آنکھوں میں مرچیں بھری ہوئی تھیں، اور یوں ان دونوں کی بات بڑوں میں پکی ہو گئی۔ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ روزے تیزی سے گزر رہے تھے۔ زرش اور دادا دونوں سحری تک جاگتے اور پھر آدھا روزہ سو کر گزار دیتے، مگر زرش نے اپنے دادا سے بول چال کم کر رکھی تھی، اسی لیے آج سحری کے بعد ظفر صاحب اسے زبردستی باہر گارڈن میں لے آئے تھے۔ کیا بات ہے محترمہ، منہ کیوں پھلایا ہوا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں جب سے منگنی ہوئی ہے بڑی مغرور ہو گئی ہو، انہوں نے پیار سے اسے گدگدایا۔
دادا ابو نہ کریں، میں ناراض ہوں سب سے۔ پر کیوں؟ اب بتا بھی دو ورنہ عید کی شاپنگ بھول جاؤ۔ دادا ابو دیکھیں، آپ سب نے میری منگنی کر دی، نہ کوئی انگوٹھی، نہ جوڑا، نہ تصویریں۔ کیا ایسے ہوتی ہیں منگنیاں؟ اور جس سے کی ہے نہ اس کا کوئی اتا پتا، کیا پتا کوئی گنڈا بدماش ہو۔ ارے نہیں محترمہ، وہ ایک پولیس آفیسر ہے اور اس کا نام اسامہ ہے۔ اچھا چھوڑو، سب تیار رہنا، آج دن میں جولرز کے چلتے ہیں۔ تم دادا ابو نے حاتم طائی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اپنی پسند سے انگوٹھی خرید لو میری طرف سے۔ دوپہر کا وقت تھا جب اسامہ اپنی جیپ پورچ میں کھڑا کرتا، اپنی کیپ اتارتا، اندر داخل ہوا جہاں مسز وسیم لاؤنج میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ سلام ممی، خیریت؟ آپ نے بلایا؟ ہاں بیٹا، تم یونیفارم بدل آؤ، پھر ذرا جولرز سے زیور اٹھا لانا، اس کا فون آیا تھا، ہمارا آرڈر تیار ہے۔ اسامہ نے شوق کی کیفیت میں ممی کو دیکھا۔ سیریسلی ممی، آپ نے مجھے ایک اہم میٹنگ سے صرف فضول سے زیوروں کے لیے بلوایا ہے؟ میں دیکھ رہی، جب سے تمہاری بات طے ہوئی ہے تم خوش نہیں ہو، سب کو ایٹیٹیوڈ دکھاتے رہتے ہو، ایک تو اتنی اچھی لڑکی۔ مسز وسیم غصے سے تلملائیں، ڈھونڈی اور یہاں صاحبزادے کے مزاج ہی نہیں ملتے۔ اسامہ اوپر جا کر لباس تبدیل کر کے آیا۔ اوکے ممی، جا رہا ہوں۔ باہر نکل کر جیپ اسٹارٹ کی، پھر پیچھے کا دروازہ کھول کر اوزی کو آواز لگائی۔ اوزی بڑی، کم لیٹس گو فار رائڈ۔ اوزی بڑے شان سے چلتا ہوا جیپ تک آیا اور جم لگا کر اندر برجمان ہو گیا۔ ظفر صاحب اور زرش دونوں جیولری کی ایک بڑی دکان میں بیٹھے انگوٹھیاں دیکھ رہے تھے۔ جب ظفر صاحب کا فون بجا، چند لمحے بات کرنے کے بعد وہ زرش کی طرف متوجہ ہوئے۔ زرش، تمہارے سمشی انکل ہاسپٹل میں ہیں، میں گاڑی اور اپنا کریڈٹ کارڈ دے رہا ہوں، تم انگوٹھی خرید کر سیدھی گھر چلی جانا۔ زرش نے بڑی تابعداری سے سر ہلایا، پر اندر ہی اندر اس کا دل بلیوں کی طرح آزادی سے خود ڈرائیو کرنے کی خوشی میں اچھلا جا رہا تھا۔ بڑے اطمینان سے زرش نے انگوٹھی پسند کی اور بل ادا کر کے انگوٹھی پہن کر توصیفی نگاہوں سے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ باہر نکلی اور گاڑی میں بیٹھ کر ریورس کر رہی تھی کہ دھماکے کی آواز آئی۔ اسامہ جیولری شاپ پہنچ گیا تھا اور ابھی پارکنگ ہی میں تھا کہ کسی گاڑی نے زور سے اس کی پولیس جیپ کو ٹکر ماری۔ وہ تیزی سے اتر کر تعصب سے اپنی جیپ کو دیکھتا گاڑی کی طرف بڑھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر آنکھیں میچے اپنے گھنے گھنگریالے بالوں کی پونی بنائے پارک والی خوبصورت بلا بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کی وجہ سے وہ 2 روز تک نیم اندھا بنا رہا تھا، جس کی وجہ سے ممی نے اس پر شک کیا تھا۔ ذرا اس بلا کی معصوم شکل تو دیکھو، شکل مومنہ، کرتوت کافرانہ۔ اسامہ نے بڑبڑاتے ہوئے گاڑی کا شیشہ بجایا۔ زرش نے دھماکے کی آواز سنتے ہی آنکھیں بند کر کے اللہ سے مذاکرات شروع کر دیے۔ ابھی وہ نفل پڑھنے کا ارادہ اللہ کو بتا ہی رہی تھی کہ گاڑی کی کھڑکی پر کھٹ کھٹ ہوئی۔ جٹ سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو پولیس جیپ اور وہ پارک والا ہینڈسم خڑوس کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کھڑکی کھولی۔ اسامہ اپنا کارڈ دکھاتے ہوئے گویا ہوا، محترمہ آپ کا لائسنس؟ زرش اپنے حواس بحال کر کے بولی، جی وہ تو نہیں ہے، آپ کی اطلاع کے لیے میں آپ کو بنا لائسنس گاڑی چلانے کے جرم میں گرفتار کر سکتا ہوں۔ اب کہ زرش نے اپنا دماغ لڑایا اور فوری بولی، دیکھیں اب یہ تو صریحاً دشمنی نکالنے والی بات ہو گئی۔ آپ میرے منگیتر کو نہیں جانتے، وہ ابھی پولیس میں ہیں اور میرا لائسنس ان کے پاس ہے۔ کیا نام ہے آپ کے منگیتر کا؟ اسامہ اپنا فون نکالتے ہوئے بولا۔ زرش نے جلدی سے دادا ابو سے سنا نام دہرایا، اسامہ احمد خان۔ اسامہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ صبح چہرہ، چمکتی آنکھیں، لمبے گھنگریالے بال، گلابی قمیض شلوار میں چہرے پہ بلا کی معصومیت۔ وہ بڑبڑایا، یقیناً ممی اس شیطان کی خالہ کی خوبصورتی پر فدا ہوئی ہوں گی۔ چلیں آپ اتریں، میں آپ کو گھر تک چھوڑ دوں۔ اب بنا لائسنس گاڑی تو میں آپ کو چلانے کی اجازت نہیں دے سکتا، آپ کی گاڑی میں آپ کے گھر پہنچا دوں گا، اسامہ قطعی لہجے میں بولا۔ زرش گاڑی سے اتری۔ اسامہ نے جیپ کا فرنٹ ڈور کھول کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ جھجکتے ہوئے بیٹھنے ہی لگی تھی جب اسے پچھلی سیٹ پر وہ خبیث کتا نظر آیا جو اس سارے فساد کی جڑ تھا۔ زرش ایک چینخ مار کر پیچھے ہوئی اور اسامہ کا بازو پکڑ کر اس کی آڑ میں ہو گئی۔ اسامہ نے ایک نظر زرش کے کپ کپاتے نازک ہاتھوں پر ڈالی جن سے وہ اس کا بازو تھامے ہوئے تھی۔ انگوٹھی سے سجا نازک مرمری ہاتھ کا لمس اسامہ کی ساری ناراضگی بہا کر لے گیا۔ اب اس نے ایک
استحقاق بری نظر زرش پہ ڈالی۔ کیا ہوا، آپ اندر کیوں نہیں بیٹھ رہی ہیں؟ یہ خبیث کتا اس سارے فساد کی جڑ ہے، میں اس کے ساتھ تو ہرگز نہیں بیٹھ سکتی۔ اسامہ تو اپنے اوزی کے لیے خبیث کا لفظ سن کر تپ گیا۔ پیار سے اوزی کو دیکھا جس کی بدولت زرش اور وہ ملے تھے، اور پھر مڑ کر زرش کا ہاتھ پکڑا اور اسے زبردستی جیپ میں بٹھا کر دروازہ لاک کر کے خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ جیپ سٹارٹ کرتے ہوئے اوزی کے خوف سے لرزی زرش کو دیکھا اور وہ ہنستے ہوئے جیپ آگے بڑھا دی۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا فیونسے ایک نڈر ایس پی اور آپ اوزی سے ڈر رہی ہیں؟ زرش بنا جواب دیے چپ چاپ بیٹھی رہی۔ اسامہ اسے اس کے گھر اتار کر زن سے جیپ بگا کر لے گیا اور زرش حیران سی اندر چلی گئی۔ آخر اس خلوص کو گھر کا پتہ کیسے چلا؟ آج آخر روزہ تھا۔ اگلے دن عید پر زرش اور اسامہ کی تقریب نکاح تھی اور رخصتی بقرعید پر رکھی گئی تھی۔ صبح سے گھر میں ہلچل مچی تھی۔ عید کا پرمسرت دن تھا اور شام کی تقریب کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ سر شام ہی ظفر صاحب کا گارڈن سج گیا تھا۔ مہمان آ چکے تھے، رنگ برنگے آنچل لہرا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایذاب و قبول کی رسم ہوئی، پھر سجی سنوری زرش کو اسامہ کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا۔ اسامہ نکاح کے بعد اسٹیج پر بیٹھا تھا۔ جب زرش کو لایا گیا، گلابی سنہری میکسی میں سجی سنوری اپنی نظروں کو جھکائے سہج سہج کے قدم اٹھاتی زرش اس کے دل کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر زرش کا ہاتھ تھاما اور اسے اسٹیج پر لا کر بیٹھنے میں مدد دی۔ اسامہ اور زرش کے بیٹھتے ہی تصاویر کا سیشن شروع ہو گیا، اور جب فوٹوگرافر کے بے حد اصرار پر زرش نے اپنی جھکی نگاہ اٹھائی تو اسامہ کو دیکھ کر اسے صحیح کا شوق لگا۔ زرش نے صدمہ سے بات انکہی چھوڑ دی اور وہ اسامہ نے دلکشی سے مسکراتے ہوئے زرش کو دیکھا اور اس کا حنائی ہاتھ تھامے ہوئے گویا ہوا۔ کیا ہوا مائی اکلوتی وائف، ڈونٹ وری، رخصتی تک تمہاری اور اوزی کی دوستی کروا دوں گا، پھر بس تم، میں اور وہ، زندگی کی ایک حسین راہ گزر۔ اور یہاں پر ناول کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلے ناول میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔